الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی خاطر آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ کانفرنس کا عنوان جہاں لبیک یا رسول اللہ ہے وہاں محبت رسول کانفرنس ہے، عظمت رسول کے تذکرے کیے جائیں۔ سرکار قل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا اور اللہ کریم نے سرکار قل عالم کو کیا مقام عطا فرمایا، یہ بیان کیا جائے۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام یہاں پر حاضر ہیں، اور اللہ کریم قبلہ حاجی صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ اس چینل کے ذریعے پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس بزم عشق رسول میں شامل ہیں۔ اس محفل میں جو رسول اللہ کی محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے اور سرکار کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارے مرشد کریم یہاں پر تشریف فرما ہے کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈالا، جنہوں نے ساری زندگی وقف کر ڈالی ہے کس کام کی خاطر کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑنا ہے۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے شیخ کامل کی جوتیوں کے صدقے سے ہوں، ان کی جوتیاں اٹھانے کی وجہ سے ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے مرشد کریم کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت علماء اکرام تشریف فرما ہیں، قبلہ مفتی لیاقت صاحب، قبلہ مفتی سہیل رضا صاحب اور جید علماء اکرام سے سٹیج بھرا ہے۔ اللہ کریم ان سب کا بھی یہاں پر تشریف لانا قبول فرمائے۔ جس طرح مجھ سے پہلے بھی ذکر کیا گیا، قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب سے ہم دلی محبت کرتے ہیں، ہمارے شیخ کامل ہم سب ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، ہر سچا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو دین کا کام حاجی صاحب کر رہے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر اس کی مثال اور کہیں نظر نہیں آتی، جتنے بڑے پیمانے پر قبلہ حاجی صاحب دین کا کام کر رہے ہیں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ اس لیے جو دین کے کام سے اور مسلک سے اور حب رسالت مآب سے مخلص ہوگا وہ ان سے ضرور محبت کرے گا، وہ ان سے ضرور محبت کرے گا، اور جس کو صرف اپنی ذات کی ہوگی اس کے بارے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ آج ہم مقام مصطفیٰ کی خاطر، رسول اللہ سے عہد وفا کرنے کی خاطر اور سرکار کل عالم سے محبت کے اظہار کی خاطر، اور کیونکہ یہ ایک خانقاہی محفل ہے، یہ عیدگاہ شریف سے منسلک احباب یہاں پر تشریف فرما ہے، ہمارے مرشد کریم یہاں پر تشریف فرما ہے، یہ ایک خانقاہی ماحول ہے، اور ایک خانقاہی ماحول مقام مصطفیٰ کی طرف کس طرح بلاتا ہے، ایک مقام مصطفیٰ کی طرف کس طرح بلاتا ہے اور کس طرف بلاتا ہے، ایک خانقاہی ماحول ہے۔ تو یاد رکھیے گا سب سے پہلا جو درس خانقاہوں سے ملتا ہے وہ ہے درس توحید، وہ ہے درس توحید جو سب سے پہلے خانقاہیں جس جانب بلاتی ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہو اور رسول اللہ سے ماننے والوں کا عقیدہ ہو تو سب سے پہلے جو بات کی جاتی ہے وہ درس توحید دیا جاتا ہے، وہ درس توحید دیا جاتا ہے کہ اللہ کریم جس طرح خود فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جہاں توحید کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے وہاں رسول اللہ کا ذکر کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن کا حکم ہے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ کسی کا بھی عقیدہ توحید رب کریم کے ہاں تب قابل قبول ہوگا جب اس کی بنیاد عقیدہ رسالت ہوگی، جب اس کی بنیاد رسالت ہوگی۔ اب رسول اللہ نے کے اوپر وحی آئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن جب بھی رسول اللہ نے قرآن کی طرف بلایا، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا، قرآن کی آیات تلاوت کی۔ بھرپور توجہ رکھیے گا، اب وہی زبان ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنیاد جو ہے وہ رسالت پر ایمان ہے۔ اب وہی زبان ہے جو قرآن کہہ رہی ہے، وہی زبان ہے جو حدیث قدسی فرما رہی ہے، اور وہی زبان ہے جو حدیث نبوی کہہ رہی ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، قرآن میں نہیں آتا تھا کہ یہاں سے یہاں تک قرآن ہے، رسول اللہ نے تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ اب جس نے اس جملے پر ایمان لایا کہ یہ قرآن ہے وہ بن گیا مسلمان، وہ بن گیا مومن، اور جس نے اس جملے سے منہ پھیرا کہ یہ قرآن ہے وہ کافر بن گیا، وہ کافر رہ گیا، وہ کافر ٹھہرا۔ اب مسلمان کون بنا؟ جس نے اس جملے پہ یقین کیا کہ یہ قرآن ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ کیا کہلائے گا؟ یہ جملہ حدیث کہلائے گا۔ تو پتا چلا عقیدہ توحید سے پہلے عقیدہ رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہ کس طرح کہ جب تک سرکار کی زبان پر اعتبار نہیں ہوگا تو قرآن کی دلیل کوئی ممکن ہی نہیں ہے، قرآن کی دلیل ممکن ہی نہیں ہے۔ اب عقیدہ توحید کیا ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا توحید کا تعارف کراتے ہوئے آیت توحید میں رب کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب یا اللہ بندے تیرے ہیں، ایک تو ہے، واحد و یکتا تو ہے، خلقت ساری تیری ہے، تو خود کیوں نہیں فرماتا کہ ان اللہ احد، کہ میں اللہ ایک ہوں، میں ایک اللہ واحد و یکتا ہوں؟ تو خود فرما دیتا نا کہ ان اللہ احد، کہ میں اللہ واحد و یکتا ہوں، ایک ہوں۔ تو یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیونکہ عام آدمی کی، ایک انسان کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک عام انسان کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اب اس کے کلام کی شان دیکھو، وہ یہ نہیں فرماتا کہ اللہ کی مجال نہیں ہے کہ وہ عام انسان سے کلام کرے یا انسان سے کلام کرے۔ کہا میں تو خالق ہوں، جس سے دل آئے کلام کروں، لیکن ایک عام انسان کی، ایک انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو کہا یا اللہ جب تو کسی سے کلام کر لے تو پھر کہا نبی کی شان ہی یہی ہے، نبی کی شان ہی یہی ہے۔ میں شرف نبوت بتانا چاہ رہا ہوں، نبی کیا ہوتا ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے گا، شان نبوت کیا ہے اور مقام نبوت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک عام انسان کی یہ مجال ہی نہیں ہے، ایک مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ تو کہا یا اللہ جب تو کسی سے کلام کر لے تو کہا نبی کی پہچان ہی یہ ہے کہ اللہ جس سے کلام فرمائے، اب چاہے وہ براہ راست فرمائے، چاہے وہ پردے میں رہ کے فرمائے، چاہے وہ فرشتے کے ذریعے فرمائے، جس انداز سے بھی اللہ کسی سے کلام کر لے گا تو وہ نبی بن جائے گا، وہ نبی بن جائے گا، وہ نبی بن جائے گا۔ اب آئیے جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ کہا تو ڈائریکٹ کیوں نہیں کلام فرماتا؟ کہا ہماری شان کے شایع نہیں ہے کہ کسی سے ڈائریکٹ کلام کرے، ہم جس سے کلام کرتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے، اور پھر نبی کے وسیلے سے، نبی کے ذریعے سے ہم مخلوق سے کلام کرتے ہیں، مخلوق سے کلام کرتے ہیں۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، کسی پہ اختلاف نہیں کر رہا، قرآن کا مزاج پیش کیا اور اس پہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتے کیونکہ عام انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ کہا یا اللہ تو کیسے کلام کرتا ہے؟ کہا نبی کو ذریعہ بنا کے کرتا ہوں، صاحب قدرت ہوں، خود بھی کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی نبی کو ذریعہ بناتا ہوں، نبی کے ذریعے سے کلام کرتا ہوں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ او مسلمان، او انسان، جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے کلام نہیں کرتا تو تو بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تجھ سے کلام نہیں کرتا تو تو ایک بندہ ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ رب کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ اب یاد رکھیے گا قل کا مخاطب سرکار ہے۔ اللہ جب رسول سے نبی سے کلام کرتا ہے، جو کلام فرماتا ہے اور نبی اس کو مخلوق تک پہنچاتا ہے اللہ کے پیغام کو، اس پروسیس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ اللہ جب رسول سے کلام کرتا ہے، نبی سے کلام کرتا ہے اور نبی اس پیغام کو آگے پہنچاتا ہے، اس پروسیس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس پروسیس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ اب آیت توحید ہے، توحید کا عنوان ہے۔ آیت توحید کا آغاز رب کریم فرما رہا ہے قل کے ساتھ، اور قل عنوان رسالت ہے۔ آیت توحید میں عنوان توحید کو شروع فرمانے سے پہلے رب کریم عنوان رسالت ارشاد فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے عقیدہ توحید وہی معتبر ہوگا جس کی بنیاد رسالت ہوگی، جو رسالت کے وسیلے ہمارے لیے عقیدہ توحید کسی کا وہی معتبر ہوگا، وہی عقیدہ توحید معتبر ہوگا جس کی بنیاد رسالت ہوگی، جس نے سرکار کے قدموں کو تھام رکھا ہوگا، جس نے سرکار کے قدموں کو تھام رکھا ہوگا، سرکار کے قدموں کو تھام رکھا ہوگا۔ یاد رکھیے گا بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ توحید جو ہے یہ نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں۔ کیسے؟ توحید نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ نقطہ امتیاز یعنی جس سے پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے۔ کہ توحید پر یہودی بھی جو ہے وہ مانتے ہیں، یہود و نصارہ بھی توحید کو مانتے ہیں۔ تو اگر کبھی آپ کو یہود و نصارہ سے اشتراک کرنا ہو کسی بات پر تو توحید پہ کر سکتے، یہود پر، یہود کے ساتھ، کیونکہ یہود بھی جو ہے وہ توحید کو مانتے ہیں۔ تو یہ نقطہ اشتراک ہے۔ اب نقطہ امتیاز کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ کہ کوئی خالی اللہ کو مان لے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ یہودی ہے یا یہ کیا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کرے گا تو تب پتہ چلے گا کہ یہ ایمان والا، پتہ چلے گا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ہے۔ اب یاد رکھیے گا جب بھی توحید کا بات آئے، جب بھی ویسے آپ کے سامنے کوئی بات کی جائے تو جسم جو ہے وہ حواس خمسہ سے سوال کرتا ہے، حواس خمسہ، کہ جسم سب سے پہلے آنکھ سے پوچھتا ہے کہ کبھی دیکھا؟ کسی بھی چیز کی بات آئے آنکھ بتاتی ہے کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ پھر بندہ جو ہے وہ زبان سے پوچھتا ہے کبھی چکھا؟ زبان بتاتی ہے کہ کبھی چکھا یا نہیں چکھا۔ پھر بندہ کان سے دلیل مانگتا ہے، کبھی سنا؟ کان بتاتا ہے کہ کبھی سنا یا نہیں سنا۔ ذہن سے پوچھتا ہے، ناک سے پوچھتا ہے۔ پھر بندہ ہاتھ سے پوچھتا ہے کہ کبھی چھوا؟ ہاتھ بتاتا ہے کبھی چھوا یا نہیں چھوا۔ اب جب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو حواس خمسہ جو ہے یہ جواب دے جاتے ہیں۔ آنکھ کہتی ہے دیکھا نہیں، کان کہتے ہیں سنا نہیں، زبان کہتی ہے چکھا نہیں، ہاتھ کہتے ہیں چھوا نہیں۔ تو یا اللہ حواس سے خمسہ تو جواب دے گئے ہیں، تیری توحید پر ایمان لانا ہے تو بتا دلیل کیا دے۔ جس اپنے آپ کو کسی کو دلیل دینی ہو تو کیا دلیل دے؟ تیری توحید کی دلیل کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے تو عنوان توحید بعد میں بیان فرمایا، دلیل پہلے دی عنوان رسالت کی صورت میں۔ اگر دلیل مانگتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو دلیل بنا، اپنی توحید کی دلیل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر دلیل چاہتے ہو، اگر دلیل چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو ہم نے اپنی توحید کی دلیل بنا دیا ہے کہ وہ ضیاء نور قدیم ہے، وہ دلیل رب کریم ہے، وہ جہاں بھی جلوہ نما ہوئے تو نمایاں شان خدا۔ دلیل بھی کیسا بنایا،
دلیل بھی کیسی بنایا کہ جب کسی نبی نے، شان والے نبی نے، ہر نبی شان والا ہے، اللہ کی طرف بلایا تو پوچھنے والوں نے اس سے دلیل مانگی اور پوچھا کہ کیا دیکھ رکھا ہے یا نہیں دیکھ رکھا، لیکن اکثر لوگوں نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے ہی کہہ دیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو پتہ چلا عقیدہ توحید تب ہی معتبر ہوگا کسی کا جب عقیدہ رسالت اس کی بنیاد ہوگی۔ اب عقیدہ رسالت کیا ہے؟ اب عقیدہ رسالت کیا ہے اور رسول اللہ پر کیسے ایمان رکھنا ہے؟ یاد رکھیے گا، جیسے اللہ کو صرف جاننے سے بندہ ایمان والا نہیں ہوتا، ماننے سے ہوتا ہے، اسی طرح رسول اللہ کو خالی جان لینے سے بندہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ یوں تو ابو جہل کا بھی یہ قول جو ہے وہ اکثر مستند کتب میں جو ہے وہ درج ہے کہ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ نبی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ ان میں جو صفات ہے وہ غیر نبی میں ناممکن ہے، غیر نبی میں ہو نہیں سکتی۔ مجھے پتا ہے یہ نبی ہے پر میں ان کو مانوں گا نہیں، میں ان پر ایمان نہیں رہوں گا۔ تو پتہ چلا جانتا تو ابو جہل بھی تھا کہ یہ نبی ہے، ایمان صرف جاننے سے نہیں بنے گا، تو ایمان کیسے ملے گا جب تم اپنا دل میرے مصطفیٰ کے حوالے کر دو؟ ایمان تب ملے گا جب دل مصطفیٰ کے حوالے کر دو گے، جب رسول اللہ پہ ایمان رکھو گے۔ پھر اللہ نے رسول اللہ پہ ایمان رکھنا کسی کے اوپر نہیں چھوڑ دیا، بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ جتنا دل آئے رکھ لینا، چاہے تو قاصد جتنا رکھ لینا، چاہے تو خالی مخبر جتنا رکھ لینا، یا اتنا رکھ لینا یا اتنا رکھ لینا۔ رب کریم نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں رب کریم نے معیار ارشاد فرمایا کہ سنو معیار کیا ہے میرے حبیب پہ ایمان رکھنے کا۔ اللہ کریم نے فرمایا آج میں تمہیں معیار بتا رہا ہوں کہ یہ معیار ہے میرے نبی پر ایمان رکھنے کا، میرے حبیب پر ایمان رکھنے کا، کہ اگر اس معیار سے گر گئے، اگر اس معیار سے گر گئے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، تمہارے سجدے، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں قابل قبول نہیں ہوں گے اگر اس معیار سے گر گئے۔ رب کریم نے معیار کیا بیان فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے، سورہ بقرہ میں رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں میرے حبیب پہ، اگر وہ ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح اے میرے حبیب کے صحابہ تم میرے حبیب پر ایمان لائے، وہ ایمان لاؤ گویا کہ میرے حبیب پر، اگر وہ ایمان لے آئیں میرے حبیب پر اس طرح جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے، تب وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے، پھر وہ ہدایت یافتہ بن جائیں گے، پھر وہ ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ تو پتہ چلا صحابہ کو اللہ کریم نے ایمان کا جو ہے وہ معیار قرار دے دیا کہ ایمان کا معیار یہ ہے کہ صحابہ کی طرح کا ایمان لاؤ۔ اگر تمہارا ایمان ویسا ہوگا میرے حبیب پہ جیسے میرے حبیب کے صحابہ کا تھا، تب تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، ورنہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے، ورنہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم یوم آخر پہ ایمان لائے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ کو ان کا ایمان قبول نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں کی بیماری کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، اللہ کو ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ گویا کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، گویا کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گویا کہ وہ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کو سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے دل میں بیماری ہے، اللہ کو ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ محدثین مفسرین سے پوچھا کہ دل کی بیماری کیا ہے، تمام مفسرین تقریباً اس بات پہ متفق ہے کہ وہ دل کی بیماری یہ ہے کہ ان کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے، ان کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ساری زندگی بھی تمہارا سر میرے آگے سجدے میں جھکا رہے گا، لیکن دل مصطفیٰ کے حضور نہیں جھکا تو ہمیں تمہارے سجدے قبول نہیں ہے، ہمیں تمہارے سجدے قبول نہیں ہے۔ تمہارے سر کو جتنی بار موقع مل گیا ہمیں سجدہ کرنے کا، لیکن اگر تمہارا دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکا تو ہمیں تمہارے سجدے قبول نہیں ہے، ہمیں تمہارا عقیدہ توحید قبول نہیں ہے، ہمیں تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہے، ہمیں تمہارا یہ سب کچھ قبول ہوگا تو تب ہوگا جب تمہارے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت، جب تمہارے دل میں
مصطفیٰ کی محبت آئے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، یہ مشرکین کی نہیں بات ہو رہی، منافقین کی بات ہو رہی ہے، کہ جب ان سے کہا گیا کہ میرے حبیب علیہ السلام پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، سب مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں ناس سے مراد، لوگوں سے مراد جو ہے وہ صحابہ ہیں، کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے۔ تو ان منافقین نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ گویا کہ رسول اللہ دن کو رات کہے تو یہ رات مان لیتے ہیں، رات کو دن کہے تو یہ دن مان لیتے ہیں، یہ جس کو جو کہے وہ مان لیتے ہیں، یہ کہیں سمندروں میں چلا کے مار دو تو یہ دوسرا سوال نہیں کریں گے، یہ مال مانگے تو وہ جان دیتے ہیں، وہ جان مانگے تو یہ اولاد بھی دے دیتے ہیں، یہ اپنا سر کٹانا ان کی خاطر گویا کہ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لیں؟ اللہ نے کہا جان لو بے وقوف وہ ہے تو میرے حبیب کے غلاموں کو بے وقوف کہتا۔ اب ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، حضرت مریم کے اوپر تہمت لگی کے بارے میں باتیں کی گئی، حضرت مریم کے بارے میں غلط بات کی گئی، حضرت مریم کے بارے میں غلط بات کی گئی، تو جواب کس نے دیا؟ حضرت عیسیٰ نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف باتیں کی گئی تو جواب کس نے دیا؟ ایک بچے نے دیا۔ لیکن جب تیرے اور میرے آقا کے نوکروں پہ، تیرے اور میرے آقا کے غلاموں پہ بات کی گئی، غلاموں کے خلاف انگلی اٹھائی گئی، اللہ نے کہا میرے حبیب آپ ان کا جواب مت دینا، اے میرے حبیب کے صحابہ تم ان کا جواب مت دینا، ان کو جواب میں اللہ خود دوں، ان کو جواب میں اللہ خود دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کے غلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے حبیب کے غلام ہیں، یہ میرے حبیب کے غلام ہیں۔ تو پتہ چلا کسوٹی جو ہے وہ صحابہ ہے، ایمان کی کسوٹی۔ اگر دیکھنا ہو کہ کسی کا ایمان معتبر ہے کہ وہ منافق ہے تو کسوٹی صحابہ ہے، کسوٹی صحابہ ہے۔ کس طرح؟ سرکار کل عالم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ 72 فرقے ہوئے، 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ 72 ان میں سے جو ہے وہ جہنمی ہوں گے، لیکن صرف ایک جنتی ہوگا۔ ان سب میں سے صرف ایک جماعت جو ہے ملت واحدہ، ایک جماعت جو ہے وہ جنتی ہوگی، باقی سب جہنمی ہوں گے، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ سرکار کل عالم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جو جنتی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا جو اس طرح عقائد رکھیں گے جو تمہارے عقائد ہیں، جو تمہارے نقش قدم پہ چلیں گے۔ یعنی صحابہ کو کسوٹی بنا ڈالا کہ جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ملتا ہوگا بلکہ عین مطابق ہوگا، وہ جنتی ہوں گے، اور جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہوا وہ جہنمی ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سی وہ ایک جماعت ہے جو جنتی ہے۔ میں کسی مسلک کا نام نہیں لوں گا، میں کسی فرقے یا کسی مکتبہ فکر کا نام نہیں لوں گا، میں صرف سرکار کی حدیث کے مطابق وہ عقائد بتاؤں گا جو صحابہ کے عقائد تھے، کیونکہ سرکار نے فرمایا صرف وہ کامیاب ہوگا جو صحابہ کے عقیدے پہ چلے گا۔ عقائد میں بتا دوں گا، فیصلہ تم پہ چھوڑ دوں، فیصلہ تم پہ چھوڑ دوں گا کہ دیکھ لینا کہ کون سی وہ جماعت ہے، کون سی وہ جماعت ہے جس کے عقائد عین صحابہ کے مطابق ہے، عین صحابہ کے مطابق ہے۔ اب صحابہ کا میرے نبی کے معاملے میں کیا عقیدہ تھا، صحابہ کا ہمارے آقا پر کیسا ایمان تھا، ذرا سنو۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا آپ اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا رسول اللہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے شخص تو نے مجھ پہ سوال کیا ہے، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں گیا کہ میں بھی تھا اور وہ بھی تھا، میں دیکھتا تھا کہ کوئی بتوں کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو پوج رہا ہے تو کوئی کس کو پوج رہا ہے، وہ بھی تھا اور میں بھی تھا، میں اس سے آشنا نہیں تھا، میں نے مصطفیٰ سے محبت کی، میں نے مصطفیٰ سے محبت کی، مصطفیٰ کی محبت کا انجام مجھے یہ ملا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو۔
محبت کا انجام مجھے یہ ملا، مصطفیٰ کی محبت کا انجام مجھے یہ ملا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی۔ تو اگر مجھے اللہ ملا ہے تو دہلیز مصطفیٰ پہ سر چکا کے ملا۔ ہر دلیل کا دار و مدار قرآن کے ساتھ ہے، ہر دلیل کا دار و مدار قرآن کے ساتھ ہے، لیکن جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ قرآن کی دلیل فقط زبان مصطفیٰ ہے، فقط زبان مصطفیٰ ہے۔ تو صحابہ نے سب کچھ سرکار کو مانا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا ان کی محبت کا انجام مجھے یہ ملا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی، مجھے اللہ سے محبت ہو گئی۔ اگر اللہ سے محبت ہوئی تو ان کی وجہ سے ہوئی، ان کے وسیلے سے ہوئی۔ صحابہ کو رسول اللہ پر کیسا ایمان تھا؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ مینا میں ہے، مینا میں سرکار رونق افروز ہیں، حج کے ایام ہے، حج کے ایام ہے۔ سرکار کل عالم نے اپنے صحابہ سے سوال فرمایا، سرکار کل عالم نے اپنے صحابہ سے سوال فرمایا کہ اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب صحابہ مینا میں تھے، احرام باندھا ہوا تھا، احرام باندھا ہوا تھا۔ صحابہ کا جواب سننا، احرام باندھا ہوا ہے، مینا میں ہے، حج کر رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ جھٹ سے بولے نہیں کہ ہم اپنی علم دکھائیں کہ یا رسول اللہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے، آپ جانتے۔ سرکار نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ اب کہتے تو کہہ سکتے تھے کہ مینا ہے، حج کا موقع ہے، مینا میں حاضر ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ شہر مکہ ہے، کیونکہ قرآن نے بھی اس کو مکہ کہا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شہر مکہ ہے، جھٹ سے بول نہ پڑے کہ یہ شہر مکہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ بعد میں کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ تم عجیب لوگ ہو، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کون سا مہینہ ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کون سی جگہ ہے، تمہیں پتہ نہیں تھا کون سا شہر ہے۔ کہا اللہ کی قسم پتہ تھا، اللہ کی قسم پتہ تھا، اللہ کی قسم پتہ تھا۔ کہا پھر بولے کیوں نہیں؟ کہا ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، مصطفیٰ کی زبان پہ اعتبار کرتے ہیں۔ ہم نے اس لیے نہیں بولا کہ آج حج کا دن ہے، ہم نے اس لیے نہیں بولا کہ یہ بنا ہے، ہم نے اس لیے نہیں بولا کہ یہ مکہ ہے، کہ اگر رسول اللہ کہتے کہ یہ حج نہیں ہے یہ رمضان ہے، ہم بحث نہ کرتے، ہم کہتے ہیں یہ رمضان ہے۔ رسول اللہ کہتے، اگر رسول اللہ کہتے کہ یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے تو ہم عقل کے گھوڑے نہ دوڑاتے، ہم مان لیتے کہ یہ مدینہ ہے۔ اگر رسول اللہ کہتے یہ بنا نہیں ہے یہ کوئی اور مقام ہے، ہم ایک لمحہ نہ لگاتے بلکہ مان لیتے کہ یہ بنا نہیں ہے کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا صحابہ کی بات سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے کہ جب مصطفیٰ کی بات آ جائے تو حاضر کیسے، ناظر کیسے، علم غیب کیسے، جو عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو، مصطفیٰ کی ذات پہ اندھا یقین کرو، مصطفیٰ کی ذات پہ اندھا اعتماد کرو، مصطفیٰ کی ذات پہ اندھا اعتماد کرو، سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتبار کرو۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جب قبر میں بھی جاؤ گے نا تو یہی سوال ہونا ہے، کتنی نمازیں پڑھی، کیا پڑھا، کیا کیا، کیسے زندگی گزاری، یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، یہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یا کیا یا وہ نہیں کیا، یہ سارا میدان محشر کا مسئلہ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے یہ ہر سوال جو ہے یہ کہاں ہونا ہے؟ میدان محشر میں، میدان محشر میں اعمال کا جو سوال ہونا ہے، اعمال جو تولے جانے ہیں۔ قبر میں ایک سوال ہونا ہے، اور دو سوالوں کا بھی ذکر ہے، اور دو سوالوں کا بھی ذکر ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں صرف اس ایک سوال کا ذکر ہے۔ بخاری شریف میں اور کتب میں پہلے دو سوالوں کا بھی ذکر ہے، لیکن امام بخاری نے اور امام مسلم نے صرف ایک سوال کا ذکر فرمایا، کیونکہ میں نے بتایا تھا نا پہلا سوال توحید کا ہے، وہ نقطہ اشتراک ہے، دوسرا سوال جو ہے وہ ایمان کا ہے، تیسرا سوال نقطہ امتیاز ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اس کی توحید بھی معتبر ہے، جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اس کا ایمان بھی معتبر ہے، جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اور ادا بیڑا پار ہو جاتا ہے، لیکن جس نے مصطفیٰ کو نہ مانا اس کا عقیدہ توحید بھی معتبر نہیں، اس کا عقیدہ ایمان بھی معتبر نہیں، اس کا کچھ بھی معتبر نہیں۔
امام بخاری نے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، امام بخاری نے صرف ایک سوال کا ذکر کیا، اور وہ کیا کیا کہ انسان کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، قبر میں رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کون ہے، کیونکہ ان کا حسن و جمال ہی ایسا ہے کہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے سوا ایسا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، حاجی صاحب یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، جب منبر پہ بیٹھا کرتا تھا گویا کہ تو ان کے بارے میں کون سی بولی بولتا تھا، جب لوگ ان کی تعریف کرتے تھے تو منڈیاں انداز ہے یا ان کے نعرے لگاتا تھا، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جو تو عاشق ہوگا وہ کہے گا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ جو تو یہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ میرے آقا والا ہے، یہ میری جال کے بادشاہ ہے، میں کہا کرتا تھا کہ اللہ کے بعد ان سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ جو تو یہ کہے گا کہ میں ساری رات سولجر بازار میں بیٹھ کے ان کے نعرے لگاتا تھا۔ جو تو یہ کہے گا کہ میں جو ہوں ان سے محبت کیا جاتا تھا، وہ کیا کرتا تھا، اس سے کوئی دوسرا سوال نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کو آواز آئے گی سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور جس نے منڈی ماری کہ میں تو اچھی رائے نہیں لگتا تھا، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے کہ وہ کہے گا میں نے کیا کہنا تھا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، پھر موجود ہے حدیث میں تو اس کو گرز مارا جائے گا، اس کی قبر میں گرز مارا جائے گا، اور وہ اتنا شدید عذاب ہوگا کہ جو انسانوں اور جنوں کے سوا ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار سنے گی۔ اگر وہ گرز روح زمین پہ مارا جائے تو یہ ریزہ ہو جائے۔ کس کے اوپر مارا جائے گا؟ جو مصطفیٰ کے معاملے میں منڈی مارے گا، جو مصطفیٰ کے معاملے میں کہے گا کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پھر جو رسول اللہ کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہوگا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا، تو جو برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی جنت میں گزارے گا، قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت اس کا مقدر ہے، قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ لگے رہو رسول اللہ کی محبت میں، لگاتے رہو رسول اللہ کے نعرے۔ کیا پتا کہ فرشتے پوچھے بتا یہ کون ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے اس لیے اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا، یہ تو دعا ہے مفتی صاحب، یہ تو خواہش ہے، یہ تو وجدان کہہ رہا ہے کہ کاش ایسا کرم ہو جائے کہ فرشتے پوچھے کہ بتا یہ کون ہے، مصطفیٰ کہے چھوڑو اس کو میں بتاتا ہوں کہ یہ میرے بارے میں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ کہے کہ جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندہ سدا سویرا ہے، اور بچ قبر دے آقا آخر گئے ایلو چھڑ دے ہوئے تھے میرا، اس نو چھڑ دے ہو، اینو چھڑ دیو نہ کہو کچھ، اینو چھڑ دیو اے تے میرا ہے۔ لیکن پوچھا کیا جانا ہے کہ دس انہاں دے بارے کی کہندا سے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو اب کسوٹی کیا ہے، کیا کہنا چاہیے، کتنا کہنا چاہیے۔ کسوٹی یاد کرو سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ کسوٹی صحابہ ہے۔ صحابہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ حضرت خزیمہ حاضر، رسول اللہ رونق افروز تھے، ایک شخص گزرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت گھوڑا ہے، اس کے ساتھ سرکار نے پوچھا اس کی کیا قیمت ہے، کہا 400 درہم۔ سرکار نے کہا ٹھہر، سرکار تشریف لے کے گئے، 400 درہم اس کے ہاتھ میں پکڑائے تو اس کی نیت خراب ہوئی کہ کوئی بارگیننگ نہیں کی، جو مانگا مل گیا۔ اس نے کہا میں نے 400 نہیں، میں نے تو 800 کہا تھا۔ سرکار نے فرمایا تو نے 400 کہا تھا۔ کہا نہیں میں نے 800 کہا تھا۔ سرکار نے فرمایا تو نے 400 کہا تھا۔ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے 400 کہا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے 800 دیجیے۔ حضرت خزیمہ گزر رہے ہیں، کہا چھوڑو میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے 400 کہا تھا۔ اب آؤں اس نقطے پہ آ رہا ہوں
کہ کسوٹی صحابہ ہے تو صحابہ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے اور ہمیں کیا کہنا چاہیے. اس نے 400 درہم پکڑے اور آگے چل دیا. سرکار نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ تو یہاں تھا ہی نہیں, تو یہاں موجود ہی نہیں تھا, تجھے کیسے پتا کہ اس نے 400 کہا تھا, تو نے میری بات کی گواہی کیسے دے دی. اب سنو صحابہ کیا کہتے تھے اور رسول اللہ پہ کیسا ایمان ہونا چاہیے. کہا یا رسول اللہ 400 یا 800 درہم کی گواہی بھی بھلا کوئی گواہی ہے, یہ تو ہم جیبوں میں لے کے پھرتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا. آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک 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 لبیک. آپ کے کہنے پہ تو ہم نے اس کی گواہی دے دی جس کو دیکھا بھی نہیں ہے. پھر رسول اللہ پہ صحابہ کا کیسا ایمان تھا, رسول اللہ کی حیات پہ صحابہ کا کیسا ایمان تھا. صحابہ سرکار کو بظاہری پردہ مبارک کے بعد زندہ مانتے تھے یا کہتے تھے نہیں جس طرح عام بشر مر جاتا ہے اس طرح نبی بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. ذرا سنو سرکار کی حیات پر صحابہ کا کیا عقیدہ تھا. حضرت صدیق اکبر جب ان کا وقت آخر آیا نا, انہوں نے وصیت کی کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے, جدا ہو جائے, تو میری لاش کو جو ہے نا, میری میت کو رسول اللہ کے دروازے کے باہر رکھ دینا اور سرکار سے حکم ماننا کہ یا رسول اللہ کیا کرے, یا رسول اللہ کیا کرے. پتا چلا صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ جیسے قبر انور کے باہر زندہ تھے ویسے ہی قبر انور کے اندر زندہ. اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے نا, یہ عقیدہ ایسے ہی نہیں محفل سجا کے بیٹھے ہوئے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے. میں اس جوئر کے آخر میں دیکھوں گا کہ کون رسول اللہ کو زندہ مانتا ہے. کوئی کھڑا نہیں ہوگا, بیٹھے رہنا ہے, لیکن ہاتھوں کو اٹھا کے اپنا عقیدہ بتانا ہے. حاجی صاحب دیکھیے گا کس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. ارے جو گدیوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا لے, ہاتھ اٹھا لے. چبل ہر بے اصول کے لیے, سٹیج والوں کو نہیں کہا کہ بڑے لوگ ہیں یہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے, ہم نے یہ عقیدہ انہی سے سیکھا ہے, انہی سے سیکھا ہے. مجمع میں جو بیٹھے ہیں ہر بندہ ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کے پھول زندہ ہے. بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل, ابھی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. قبلہ صاحب, قبلہ صاحب, قبلہ صاحب, قبلہ صاحب. چھٹو میں نو توجہ نہیں گئی. میرے نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ ارے ان کے نعرے لگاؤ جن کے نعرے لگانے والے غوث اعظم بن گئے, جن کے نعرے لگانے والے داتا علی حجویری بن گئے, جن کے نعرے لگاتے لگاتے معین الدین خواجہ غریب نواز. بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل, بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. میرے سے کسی نے کہا کہ 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے, وصال کا بھی وہی دن ہے اور میلاد کا بھی وہی دن ہے. تم 12 ربیع الاول کو میلاد کیوں بناتے ہو, وفات کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا وفات وہ بنائے جس کا آقا چلا گیا ہو, ہمارے آقا تو زندہ زندہ ہے. تو صدیق اکبر نے کہا اور سننے کا ذوق ہے یا بس کر دو؟ صدیق اکبر نے کہا کہ جب میں چلا جاؤں نا دنیا سے تو میری میت کو دروازے پہ رکھ دینا. یعنی صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ سرکار زندہ ہے. صحیح حدیث ہے, یہ صحیح حدیث ہے کہ میری جو ہے وہ میت سرکار کے دربار پہ رکھ دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ کیا حکم ہے. اگر سرکار اجازت دے تو سرکار کے قدموں میں دفنا دینا, اور اگر اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفنا دینا.
صحابہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو سرکار کے دروازے پہ رکھا. سرکار کے حجرہ مبارک کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور سرکار کی قبر انور میں سے آواز آتی ہے کہ میرے غلام کو میرے قدموں کے حوالے کر دیا. میں یار کا لفظ کہنے کا کیا کروں، اجازت نہیں دیتا میرا ادب مجھے. سرکار کا یار جو ہے سرکار کا غلام ہے، سرکار کا غلام ہے. فرمایا میرے غلام کو میرے پاس دفن کر دیا جائے، میرے غلام کو میرے قدموں میں دفن کر دیا جائے. حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری، واللہ میں نے آپ کی شانیں پڑھی تو میں اپنے شیخ کے ساتھ آپ کے مزار پہ گیا استنبول میں. وہاں آج بھی وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی لیٹا ہے سرکار کے انتظار. حضرت ابو ایوب انصاری ایک دفعہ ایک پریشانی میں تھے. رسول اللہ کی قبر انور پر سر رکھ کے روئے جا رہے تھے، فریادیں کر رہے تھے. مروان بن حکم آیا. مروان بن حکم اپنی عادت کے مطابق شرارتی ذہن لے کے آیا. مروان بن حکم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو ہلایا، جھنجھوڑا، کہا یہ کیا کر رہا ہے، یعنی کیا بدعت کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے، ہاتھ چھڑایا مروان سے، کہا مروان بن حکم یہاں شرارت مت کر، بھاگ جا یہاں سے. میں کسی پتھر سے بات نہیں کر رہا، میں اپنے آقا سے عرض کر رہا ہوں. میرے آقا زندہ ہے، میری فریاد سن بھی رہے ہیں اور میری جھولی کو بھرے بھی رہے ہیں. یہ عقیدہ ہے صحابہ کا. اب جو رسول اللہ کی قبر سے مانگنے سے روک رہا ہے وہ مروان بن حکم نے روکا تھا، اور جو رسول اللہ کی قبر سے بھیک مانگ رہا ہے وہ اہل حدیث کے مطابق صحابہ کے رستے پہ چل رہا ہے. کہ ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر نہیں ہے، رسول اللہ میری بات کو سن رہے ہیں. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اوے ابو بکر کی میت کو قبر رسول کے پاس رکھ دینا. سرکار خود جواب عطا فرمائیں گے. حضرت علی کے پاس ایک دفعہ ایک عربی آیا، کہا میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے، میں نے رسول اللہ سے بھیک مانگنی ہے، میں نے رسول اللہ سے سوال کرنا ہے. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ تیرا یہ کہنا ہی شرک ہے یا تیرا یہ کہنا بدعت ہے، یہ مت کہہ. حضرت علی نے تمام مفسرین نے کئی مفسرین نے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس عربی کو حضرت علی نے پکڑا، سرکار کی قبر انور پر لے کے گئے، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا چاہتا ہے ان سے مانگ لے، جو بھیک مانگنا چاہتا ہے ان سے مانگ لے، یہ تیری جھولی کو بھر ڈالیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس عربی نے سرکار کی قبر پر سر رکھ دیا اور کہنا شروع ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں بڑا مجرم ہوں، جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، اب اپنا وعدہ آپ پورا کرے. زبان حال میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا. بلکہ ایک بار کہہ لو کہ آپ کے قدموں میں آنا ایسے نہیں، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ کا ہے. سارے ہاتھوں کو اٹھاؤ، سرکار دیکھ رہے ہیں. اس یقین سے پڑھو کہ تم میرے نبی کی محفل میں آئے ہو، میرے نبی تمہیں دیکھ رہے ہیں. کیمرے کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ گنبد خضرا والے کو مخاطب کر کے کہو کہ آپ کی محفل میں ہم آ گئے، اب ہمارا مقدر جگانا آپ کا کام ہے. آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا آپ اللہ، میری بگڑی بنانا آپ بھوت پڑ جائے، میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے. کی چاہتا کہاں یہ جبی آپ کے جود و کرم
تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے، اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے، اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے۔ ساکیا یہ چال قربان آپ کے نام پر، ساکیا جان قربان آپ کے نام پر، ساکیا جان قربان آپ کے نام پر، ہو نگاہ کرم اپنے قدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، آپ قطرے کو دیکھا گوہر کہہ دیا، قطرے کو دیکھا گوہر کہہ دیا، آپ نے زر کو دیکھا تو زر کہہ دیا، ایک حبشی کو رش کے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا آپ کا کام ہے، ایک حبشی کو رش کے کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا آپ کا کام۔ بس آخر میں جو کوئی بھی مراد لے کے آیا ہے اس محفل میں، کوئی بھی بیماری لے کے آیا ہے، کوئی بھی پریشانی لے کے آیا ہے، کوئی بھی تکلیف لے کے آیا ہے، ہاتھوں کو اٹھائے اور سرکار سے کہے کہ چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، یا رسول اللہ چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام، تاجدار حرم چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام، کھول گاہ کرم چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام، یا رسول خدا چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام، کھول گاہ کرم، کھول گاہ کرم، کھول گاہ کرم، کھول گاہ کرم، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام، او یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر، اب کنارے لگانا آپ کا کام، یا رسول اللہ چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے
نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی، آپ کے نام پر اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے۔ دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم، دور طیبہ سے روتے او یا رسول اللہ، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں ہم کو در پہ بلانا آپ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ عقیدہ بدل گیا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ واقعہ مکمل کروں، عرابی نے سرکار کی قبر پر سر رکھا اور کہا یا رسول اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، آپ کے روضے پر حاضر ہو گیا، اب کرم کرے، اپنا کام آپ کرے۔ یاد رکھنا غلاموں، سنو جب دل سے مانگا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ سرکار کی قبر سے آواز آتی ہے، اوے جا میرے دربار سے بھیک مانگنے والے، میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کر دیا، میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا ہے، میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا ہے، تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا ہے۔ بس موضوع تو میرے پاس جتنا تھا، 4 حصوں میں سے ابھی ایک حصہ بھی میں نے بیان نہیں کیا، یہ میرے پاس ابھی 3 حصے مزید باقی ہے، لیکن وقت کے حصے ختم ہونے والے ہیں، وقت کے حصے تمام ہونے والے ہیں، وقت تمام ہونے والا ہے، وقت ختم ہونے والا ہے۔ جلدی سے سمیٹوں گا اپنی گفتگو کو۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کے اختیار پر صحابہ کا کیسا ایمان۔ سرکار ایک مقام پر تھے، سفر پہ، پانی ختم ہو گیا، بہت صحابہ کو پیاس کی تکلیف جو شدت ہے اس سے تنگ ہو رہے تھے۔ حضرت جابر ایک چھوٹا سا برتن رسول اللہ کے پاس لے کے گئے، یہ نہیں کہا کہ سرکار پانی کہاں سے لائیں، مل نہیں رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی چاہیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار نے اس برتن میں ہاتھ ڈالا، آپ کی انگلی مبارک سے پانی مبارک نکلا، وہ بھر گیا برتن پانی سے، وہ بھر گیا برتن پانی سے، اور ہم نے وہ پانی خود بھی پیا، ہم نے اس پانی سے وضو بھی کیا، ہمارے جانور بھی سیراب ہو گئے، لیکن پانی ویسے کا ویسا۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا اتنے سے برتن سے تم لوگوں نے پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا، جانور بھی سیراب ہو گئے، تم لوگ تھے کتنے؟ انہوں نے کہا کہ ارے کیا بات کرتا ہے، ہم تو صرف 1500 تھے، اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو اس پانی نے ختم نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، 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 مالک کل کہلاتے شفیع